جب اس طرح کا تعلق اس کا ہوگا اپنے رب سے تو پھر ذرا سوچیں کہ روزے رکھنے میں کتنا مزہ اور کتنا سکون ہوگا۔ جو کہتے ہیں نا کہ جی میری طبیعت ساتھ نہیں دیتی، پتہ نہیں رکھ بھی سکوں گا کہ نہیں، اکثر بہانہ ہوتا ہے نا کہ میری ڈیوٹی ایسی ہے، میری مصروفیت ایسی ہے، میرا کام ایسا ہے، میری طبیعت ایسی ہے کہ میں نا پورے دن کا روزہ رکھ نہیں سکتا۔ ایسا ہی ہوگا، لیکن جس رب سے فریاد کرنی ہے، جس رب کی رضا حاصل کرنی ہے، جس رب کے حکم پر عمل کرنا ہے، کیا رب کے لیے مشکل ہے؟ اس رب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ جو چاہتے ہیں، سوچتے ہیں، سنتے ہیں، ایک پلان کرتے ہیں، اس سب کو ایک طرف رکھ کے اپنے رب سے فریاد کریں، یا اللہ تو نے کن کہنا ہے فیکون، وہ ہو جانا ہے، میرے لیے آسانی فرما دے۔ اللہ آسانی فرمائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں نے روزے رکھنے ہوتے ہیں وہ کسی فرنس پہ کام کر رہے ہیں نا، آگ کے سامنے تو رکھتے ہیں، جنہوں نہیں رکھنے وہ ایئر کنڈیشن کمروں میں بھی نہیں رکھتے۔ سبب کیا ہے کہ وہ توفیق مانگتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، اللہ ان کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، اور یہ لوگ ناشکرے ہوتے ہیں، رب پر بد اعتمادی ہوتی ہے، رب سے مانگتے نہیں ہیں، رب کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، اپنی ذات کو دیکھتے ہیں، اپنی مصروفیات کو دیکھتے ہیں، اپنی مشکلات کو دیکھتے ہیں، اپنی طبیعت کو دیکھتے ہیں، اپنی صحت کو دیکھتے ہیں، اپنی سوچ کو غالب کرتے ہیں، اس لیے رسوا ہو جاتے ہیں، اور وہ جو سارا کچھ اپنے رب کے سامنے پیش کر دیتا ہے کہ یا اللہ ہر چیز تیرے سامنے، مجھے تو پتا نہیں ہے کہ میرے اندر معاملہ کیا ہے، تو اس سے بھی واقف ہے۔ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں رپورٹیں آپ کی بالکل ٹھیک ہیں، لیکن سمجھ نہیں آتی ہوا کیا ہے۔ بھئی ڈاکٹروں کو پتا نہیں ہے، حکیموں طبیبوں کو پتا نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ جب اس سے دعا کریں گے یقیناً وہ دعا کو پورا کرے گا۔ اسی انداز سے نبی مکرم علیہ السلام کے ایک اور جانسار سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، نبی رحمت علیہ السلام بھی ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے تھے، واعظ و نصیحت کر رہے تھے، ہم سوالات کرتے، آپ جوابات دیتے، ہمیں سمجھاتے، تربیت کرتے۔ اتنے میں ایک صحابی تشریف لائے، آ کے 2 نفل پڑھے، اور نفل پڑھنے کے بعد فوراً ہاتھ اٹھا کے کہتے اللہم اغفر لی ورحمنی، اللہم اغفر لی ورحمنی، اللہم اغفر لی ورحمنی۔ نبی مکرم علیہ السلام اس کو مخاطب کیا، بھائی بات سنو، دعا تم کر رہے ہو اچھی بات ہے، لیکن دعا کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ قربان جائے اس صحابی کی عظمت پر کہ جن کی وجہ سے ساری امت کی تربیت ہو گئی۔ دیکھیں اللہ کی حکمتیں، صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین کا کوئی بھی ایسا عمل، وہ جو کالے دل والے ہوتے ہیں نا، وہ تنقید کرتے ہیں کہ دیکھو یہ کیا ہوا۔ حالانکہ اللہ کی حکمت یہ ہے کہ اپنے ان عظیم بندوں سے کوئی ایسا کام کروا کے، اپنے نبی علیہ السلام سے تربیت کروا کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تربیت کروا دیتے ہیں۔ وہ عظیم صحابی جنہوں نے دعا کر کے نبی مکرم علیہ السلام کی توجہ حاصل کی، اور نبی مکرم علیہ السلام نے قیامت تک آنے والوں کی تربیت فرما دی کہ جب دعا کو مانگنا ہو تو سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کرو، تسبیح بیان کرو، جس طرح اس کی شان کو لائق ہے۔ الفاظ ہی طے کیے بغیر مشکل ہو جاتا امت کے لیے۔ یہ دیکھیں پیارے پیغمبر علیہ السلام رحمت للعالمین ہے، اگر وہ الفاظ بیان کر دیتے کہ پہلے یہ الفاظ کہو، تو وہ لوگ جو دوسری زبانوں کے ہیں، جو بڑی عمروں کے ہیں، جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا تھا، یا یہ جو ہمارے بچے ہیں، ان کی پریشانی بنتی۔
نبی رحمت علیہ السلام نے اوپن اجازت دے دی کہ دنیا کے کسی خطے میں رہتے ہو، تاریخ کا کوئی حصہ ہو، کہیں پر تمہاری رنگت کوئی ہے، تمہاری بولی کوئی ہے، زبان کوئی ہے، اپنی اس زبان کے اندر اپنے رب کی تسبیحات بیان کرو، اس کی شان بیان کرو کہ یا اللہ تو میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرا رازق ہے، تو عطا کرتا ہے، میں تجھ سے مانگتا ہوں۔ جو کچھ اپنے رب کے ساتھ کہہ سکتے ہو اس کی شان کے مطابق پہلے وہ کہو۔ کتنا آسان دین ہے۔ اور ہمارے بعض بیچارے کو کتابیں پکڑ کے جا کے وہ طواف کے دوران چکر لگاتے ہوتے ہیں، اوپر سے پڑھتے ہوتے ہیں دیکھ دیکھ کے۔ مولوی صاحب نے یا پیر صاحب نے پکا کیا ہوتا ہے کہ یہ دعا اس جگہ پہ پڑھنی ہے، ادھر بیچارے کو ٹھوکریں لگتی ہیں، دھکے لگتے ہیں، اور پھر اسی کو وہ دو تین طرح پڑھتا جاتا ہے۔ اب اس کی توجہ پڑھنے پہ ہوگی یا مانگنے پہ ہوگی؟ اللہ کسی خاص زبان کا یا خاص الفاظ کا محتاج نہیں ہے، اس سے مانگو اپنی زبان میں، اپنے انداز سے، اس پر اعتماد کرتے ہوئے، اس پر یقین کرتے ہوئے، اس پر ایمان کا حق ادا کرتے ہوئے۔ جتنا زیادہ اس کی تعریفیں کر لو گے، اور اس کے بعد پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر میرے اوپر درود بھیجو۔ پہلے اللہ کی توحید، پھر نبی مکرم علیہ السلام کی نبوت و رسالت۔ جب درود پڑھ لو تو پھر اپنی دعا کا آغاز کرو۔ جو بندہ یہ کام کر لے گا، اللہ کی تسبیح اس کی شان کے مطابق کرے گا، میرے اوپر درود پڑھ کے پھر دعا کرے گا، اس کی دعا رد نہیں ہو سکتی۔ اور کمال انداز ہے اللہ کا۔ دنیا والوں سے اگر کوئی دو چار دفعہ چیز مانگ لیں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ یار تو پیچھے ہی پہ گئے، جان ہی نہیں چھڑتا، چنگی طرح نیکی کی تھی ہے، الجھ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی محبت اپنے بندوں سے کتنی زیادہ ہے۔ اللہ اس بندے سے ناراض ہوتا ہے جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے، اس سے ناراض ہوتا ہے۔ مانگو مجھ سے، اور ایک دن نہیں، ہر روز رات کے آخری پہر آسمان دنیا پہ اللہ آواز لگاتا ہے، وہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا؟ مانگو میں عطا کر دوں۔ بلا ناغہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے خود پوچھتا ہے، اور بندوں کو 24 گھنٹے اجازت دیا کہ جب چاہو، جس طرح چاہو، جو چاہو وہ مانگو۔ اور بندے کہاں جا رہے ہیں؟ اس غفور رحیم کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں پر بھٹک رہے ہیں، بہک رہے ہیں؟ کوئی کسی کو گھسیٹ کے جاتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، اولاد نہیں نہ ہوتی، میرے ساتھ آؤ، میں وہاں پہ لے کے جاتا ہوں، دیکھنا بیٹا ملے گا۔ کوئی کہتا نہیں شفا نہیں ملتی، وہ وہاں پہ آؤ، وہ ایسا کرے گا تو جناب ایسے ہو جائے گا۔ اور حیران کن بات ہے کہ مساجد کے اندر بیٹھ کے بھی یہ دعوت دی جاتی ہے کہ فلاں طریق کو پوری بس جا رہی ہے ہماری وہاں پہ، مساجد کے اندر پلاننگ ہوتی ہے کہ رب کو چھوڑ کے رب کے بندوں سے لے کے آنا ہے۔ کہاں گئی عقل و دانش؟ کیا ہو گیا ان کے فہم و فراست کو؟ کیسے اپنے آپ کو یہ تعلیم یافتہ کہلواتے ہیں جس میں اتنی سینس نہیں ہے کہ جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جو ان کو پیدا کرنے والا ہے، اس کو چھوڑ کے اب ان کے پاس جا رہے ہیں۔ اور ان میں سے بھی بعض وہ جو بیچارے فوت ہو چکے ہیں، جن کو نہلایا خود ہے، کفنایا خود ہے، دفنایا خود ہے۔ ہاں محترم بھائیوں، پلٹ آئیں واپس اپنے رب کی طرف، اس رب کی طرف آ جائیں، وہ رب آپ کا منتظر ہے۔ اس عظیم نبی کے اسوہ کو اختیار کر لیں، وہ آپ کے لیے راتوں کو روتا رہا ہے۔ روز محشر بھی وہ اپنے رب کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے اپنی امت کے لیے۔
کو چھوڑ کے کبھی موازنہ تو کیا کرے نا، کیا کر رہے ہیں؟ جن کے پیچھے ہمیں چلانے کی دعوت دی جاتی ہے، بلایا جاتا ہے، ہمیں وہ خاص رنگ لگایا جاتا ہے کہ یہ ہمارا یہ بڑا ہے، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو، اس کی بیعت کر لو، اس کے پیچھے چل پڑو، اس کے نظام کو اختیار کر لو، اس کی بنائی ہوئی شریعت کو مان لو۔ وہ اللہ کے بندو، ساری دنیا ایک سائڈ پہ آ جائے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی زبانی پتھر سے نکلے ہوئے ایک لفظ نہیں، ایک حرف کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ان کو چھوڑ کے کہاں پہ جا رہے ہو؟ بہت مقام ہوگا جن کی تم دعوت دیتے ہو، شک نہیں ہے، بہت ہوگا، لیکن اللہ کو چھوڑ کے جاتے ہو، شرم نہیں آتی؟ اللہ کے رسول کو چھوڑ کے کسی اور کے پیچھے چلتے ہو، کسی اور کی اقتدا کرتے ہو، کسی اور کا لیبل لگاتے ہو، اس کے نام پہ فرقہ کھڑا کرتے ہو، قیامت والے دن حوض کوثر پہ جاؤ گے، کون سا منہ لے کے جاؤ گے؟ نبی رحمت علیہ السلام کیا دھتکاریں گے نہیں؟